بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ ہے کہ جبکہ نہ کوئی لفظ مشکل نہ کوئی نحوی اشکال، اس کے باوجود بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اعتبار سے نہایت مشکل سوالات سامنے آتے ہیں، اور وہ دو پہلو یہ ہیں کہ یہاں مخاطب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، زبان لڑکھڑاتی ہے آپ کے لیے لفظ ضال استعمال کرنا۔ وہ کیا تھا بوجھ جو آپ پر پڑا ہوا تھا؟ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، وہ کون سا بوجھ تھا؟ کیا مشقت تھی؟ پھر یہ کہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہمت کچھ پست سی ہو رہی ہو۔ اب دیکھیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں کہ حضور کی شان میں یہ لفظ ہم استعمال کریں، لیکن ان صورتوں کا جو پس منظر ہے وہ سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کچھ بددلی سی ہے، جیسے کچھ مایوسی سی ہے، جیسے کچھ حوصلہ پست ہو رہا ہے، جیسے کچھ ہمت جواب دے رہی ہے، جیسے کوئی اعصابی اضمحلال ہے۔ یہ کیفیات اب حضور کے بارے میں ان چیزوں کا تصور کرنا، آپ کا مقام رفیع، آپ کا مرتبہ بلند، اس کے حوالے سے یہ سوالات جب اٹھنے ہیں تو واقعہ یہ کہ ایک آدمی گھبرا کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں نے سورہ الحدید کی اس آیت کے بارے میں بارہا جو آپ کو الفاظ سنائے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے بارے میں، اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہبر دم تیغ قدم راہ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ مقام بڑا خطرناک ہے، بہت یوں مہیب ہے، پر ہیبت ہے، پر جلال ہے، بہت گہرا ہے، بہت مخفی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس لیے کہ اس میں اللہ کی ذات زیر بحث آ رہی ہے، باقی تمام معاملات صفاتی ہیں، یہاں پہ کوئی مسئلہ ذات کا ہے۔ کوئی خاص وجہ ہے کہ یہاں حرف واو آ رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں قرآن مجید میں کہیں درمیان میں حرف عطف نہیں آتا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء آ گئے، حرف عطف نہیں ہے۔ لیکن یہاں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کیا وجہ ہے؟ اتنا فرق اسلوب کا کیوں ہے؟ اور وہاں پر یہ کہ واقعتاً آدمی جو ہے حیران اور ششدر ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے، زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کیسے تعبیر کروں اس حقیقت کو۔ ذرا سی زبان جو ہے اگر پھسل گئی تو وہ کفر ہو جائے گا، وہ ہماوست بن جائے گا، پینتھیزم بن جائے گا۔ لیکن یہ کہ الفاظ کچھ بول رہے ہیں، ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، ان کا حق ادا کرنے کو ظاہر بات ہے اس کا تقاضا ہے کہ حق ادا کیا جائے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، معلوم ہوا وہی وہ، اب کیسے تعبیر کریں اس کو؟ تو جیسے وہ مقام ہے جس کے بارے میں وہ الفاظ کہ اعلم ان ھذا المقام مقام غامض محیب عمیق، اسی طرح کا مقام یہ ہے میرے نزدیک سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ یہاں ذات محمدی زیر بحث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلکہ جیسا کہ بہت سے شعراء نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو آدمی کچھ کمی بیشی کر بھی جائے تو کوئی گھبراؤ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، یہ تو بڑی نزاکت کا معاملہ ہے۔ نفس گم کردمی آئے جنید و بایزیدیں جا، یہ تو وہ مقام ہے کہ یہاں پر آ کر بایزید اور جنید جو ہے ان کی بھی جو ہے یوں سمجھیے کہ ان کی بھی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ میں نے ذرا ثقیل الفاظ، نفس گم کردمی آیا جنید و بایزیدیں جا، تو یہ جو مقام ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ احساسات، اب ان کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ اسی اعتبار سے میں یہ عرض کر دوں، ان صورتوں کا حق نہ لغت اور ادب کے ماہرین ادا کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی اشکالات ایسے ہیں ہی نہیں، نہ لغت کے، نہ ادب کے، نہ بیان کے، نہ نحوی اشکال۔ اسی طریقے سے ان صورتوں کا حق جو اہل عقل اور اہل منطق ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور میں اپنی یہ گواہی نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں، بہت مایوسی ہوئی ہے مجھے امام راضی کی تفسیر سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کی پڑھ کر۔ معلوم ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیٹنگ اباؤٹ دی بش، ادھر ادھر ہی چکر لگا رہے ہیں۔ ان صورتوں کا جو اصل مضمون ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس تک ان کی رسائی نہیں ہو رہی۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک خاص بات بتا دینا چاہتا ہوں، تفسیر قرآن کوئی کامل مکمل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی کامل اور مکمل تفسیر ہو سکے۔ کامل تو قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علم میں کمی نہیں، اللہ کی حکمت میں کمی نہیں، حکمت بالغہ، حکمت کاملہ، علم کامل۔
لیکن ہر انسان چاہے وہ رازی ہو اور چاہے وہ کشاف ہو اور چاہے وہ ابن کثیر ہو چاہے وہ ابن تیمیہ ہو رحمہم اللہ، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے، ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، کوئی شخص بھی اس سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کا ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے، ایک افتاد طبع ہے، اس کے اعتبار سے اسے یہ جو حقیقت کلی ہے قرآن کی، اس کے کسی ایک پہلو سے یا بہت بڑا تیر کوئی مارے گا تو ایک سے زائد دو پہلوؤں سے اس کو مناسبت ہو جائے گی، لیکن ہمہ جہتی اس کا تعلق ہونا، تمام فیسٹس جو ہیں قرآن کے، تمام پہلو جو ہیں ان کا احاطہ کرنا کسی ایک انسان کے بس میں نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں تفسیر کرتے ہیں روایات کی بنیاد پر، بعض کرتے ہیں جیسے کہ امام راضی ہیں منطق کی بنیاد پر، فلسفے کی بنیاد پر، امام زمخشری نے سارا زور لگا دیا ہے ادب پر اور لغت پر، اپنا اپنا ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور ہمارے لیے سب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے، ہمیں ادھر سے بھی لینا ادھر سے بھی لینا، لیکن یہ کہ اس میں قطعاً کسی شخص کی توہین نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص فلاں پہلو سے گویا کہ محروم رہا ہے، ایک پہلو سے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، بہت کچھ ہمیں دیا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی کے حوالے سے میں نے چونکہ جو بھی میری سوچ ہے اور میرا مطالعہ رہا ہے، اور اب تو ظاہر بات ہے کہ عمر کے آخری سرحدوں میں پہنچا ہوا ہوں، جو بھی سوچنا تھا سوچ چکا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے اپنی سوچ کے بھی 4 اینگلز جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ میں نے 4 گوشوں سے استفادہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک پہلو ہے تحریک، انقلاب، حرکت، یہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی، ان دونوں نے در حقیقت قرآن کے اس پہلو کو نمایاں کیا، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ قرآن کا ایک پہلو یہ ہے اس کا اسلوب، اس کا باہمی ربط، اس کے الفاظ، اس کی آیات کا آپس میں ربط، سورتوں کا آپس میں ربط، سورتوں کے گروپ بنے تو ان کا ربط، یہ وہ پہلو ہے جو مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب نے اس میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ لیکن ایک ہے قرآن مجید کا اسلاف کے ساتھ اور کچھ تصوف کی چاشنی کے ساتھ، یہ جو ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، باطنی جو پہلو ہے دین کا اور قرآن مجید کا، یہ جس سے کہ اہل تصوف نے جس سے زیادہ دلچسپی لی ہے وہ پہلو، اس کو ہمارے اسلاف میں سے آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی، اور در حقیقت ترجمہ جو ہے ان کے استاذ کا ہے شیخ الہند کا۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے حوالے سے فکر جدید پر تنقید، کہ فکر جدید اور جدید نظریات میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے، یہ تو ظاہر بات ہے وہی شخص کر سکتا تھا جس نے جدید فلسفہ اور فکر پڑھا، یہ عام علماء کے بس کا ہوگی نہیں، جنہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں، اس کوچے میں ان کا گزر ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں برٹرینڈ رسل کیا کہتا ہے اور آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نظریات میں کتنی چیز جو ہے وہ صحت پر مبنی ہے، فرائیڈ کیا کہتا ہے اور مارکس کا فلسفہ کیا ہے، یہ تو وہی کہیں گے جنہوں نے اس کوچے کے اندر خاک چھانی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، یہ دو اصل میں دو کے جوڑے ہیں، ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین، مولانا فراہی مولانا اصلاحی، مولانا ابوالکلام مولانا ابوالعلا، شیخ الہند شیخ الاسلام، 2 شیخین، 2 ڈاکٹرز، دکترین عربی میں آپ اسے کہیں گے، 2 ابوین، ابوالکلام ابوالعلا، اور 2 یہ جن کی نسبت جو ہے فراہی اصلاحی یا نسبتی جن کے ناموں میں آ رہا ہے، تو یہ ہے جس سے کہ استفادہ کیا۔ تو میں نے آج یہ بات دوبارہ اس لیے دہرا دی ہے کہ جو بھی طالب علم ہے قرآن کا، اسے یہ اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ پینورامک نہیں بنائے گا اپنے ویو کو، اگر کسی ایک ہی شخص کے ساتھ یا ایک ہی شخصیت کے ساتھ یا ایک ہی تفسیر یا ایک ہی مفسر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا، تو گویا کہ وہ محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن مجید کے دوسرے پہلوؤں سے کہ جو اس مصنف یا مفسر کے ذوق سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتا تھا، لہذا اس نے اس پر توجہ نہیں کی۔ زیادہ سے زیادہ پینورامک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کا حق نہ ادب و لغت کے حوالے سے ادا کیا جا سکتا ہے، نہ عقل و منطق کے حوالے سے، بلکہ ان دونوں کا خاص معاملہ وہ ہے کہ جو صوفیاء تصوف کا ذوق رکھنے والے متصوفین، انہوں نے، اور اس لیے کہ وہ در حقیقت علم النفس اور نفسیات انسانی کے سب سے بڑے ماہر ہمارے صوفیاء تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جدید نفسیات کے ماہرین تو پانی بھریں گے ان کے سامنے، اس لیے کہ وہ تو در حقیقت انسان کے صرف ایک پہلو سے واقف ہے، وہ انسان کے صرف اینیمل بینگ جو ہے
اس کی جو نفسیات ہیں اس کو جاننے والے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اصل انسان، ایک کل انسان، پورا انسان، دی ہول مین، دی ہول ہیومن بینگ، یہ تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں، وہ اس کے روحانی وجود سے واقف ہی نہیں، وہ تو در حقیقت صرف اس کے جو حیوانی وجود ہے اسی کو انہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا، ریسرچ کا موضوع بنایا، تحقیق و تجسس کا موضوع بنایا، لہذا وہ تو بہت ہی پیچھے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں انہوں نے اس کو سمجھا ہے، بلکہ آج مجھے ایک فارسی کا مصرع یاد آیا، بڑا پیارا ہے۔ چو معاملہ نہ دارد سخن آشنا نہ باشد، اگر کسی کے اپنے دل میں کوئی محبت کی آگ کبھی لگی نہ ہو، اس کی جو گفتگو ہوگی، اس کی جو بات ہوگی، اس میں وہ آشنائی کا انداز ہوگا ہی نہیں۔ یہ تو جس کا اپنا تجربہ ہو کچھ، وہ جب بات کرتا ہے تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جانتا ہے، یہ اس کوچے سے گزرا ہے، یہ اس کی اپنی واردات قلبیاں ہیں، یہ احساسات جو ہیں ان کا اسے تجربہ ہوا ہے۔ تو معاملہ نہ باشد، جس کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں کبھی، سخن آشنا نہ باشد، وہ اوپری اوپری باتیں کرتا رہے گا، سطحی سی باتیں ہوں گی، اوپر سے نکل جائیں گی، معلوم ہوگا کہ بڑی بھاری بھرکم باتیں ہو رہی ہیں، بڑی فلسفیانہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہیں دل میں اترے گی نہیں، وہ پیئرس کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوگی۔ چو معاملہ نہ باشد سخن آشنا، چو معاملہ نہ دارد سخن آشنا نہ باشد۔ تو یہ معاملہ جو ہے میں خاص طور پر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے جو ان صورتوں کے ضمن میں جو خصوصی رہنمائی ملی ہے وہ ان چاروں سورسز میں سے کسی سے نہیں، بلکہ یہ تفسیر مظہری جس کے مصنف اور مفسر جو ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، وہ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں جو گزرے ہیں ماضی قریب میں، زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ میرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ لیکن یہ نوٹ کیجئے، ایک ہمارے ہی دور میں بھی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے تفسیر لکھی، لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر ثنائی، اپنے نام سے۔ ایک یہ ثناء اللہ ہے پانی پتی، انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری، اپنے استاد کی طرف اسے منسوب کیا ہے، میرزا مظہر جانے جانا، اپنے نام کی طرف نسبت نہیں دی۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ احساسات میں اور نقطہ نظر میں کتنا فرق ہے، ان کا ذوق کیا ہے، وہ سب کچھ منسوب کر رہے ہیں اپنے علم کو اپنے استاد کی طرف۔ آج ہم جو ہے وہ سب کچھ منسوب کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف، کہ معلوم ہوتا ہے سب کچھ مجھ ہی پر منکشف ہوا ہے، شاید یہ براہ راست وہی جو ہے مجھ پر ہوئی ہے۔ لیکن جبکہ ہمارے اسلاف کا انداز بالکل مختلف تھا کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں اپنے اساتذہ سے، اپنے مرشدین سے ملا ہے، ہم تو ان کی خاک پا کے برابر ہیں۔ تو انہوں نے تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے۔ بہرحال یہ کچھ طویل تو ہو گئی ہے تمہید، لیکن اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کریں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے روز روشن کی، دھوپ چڑھے کا جو وقت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ صلاۃ الضحیٰ تقریباً 10 بجے 11 بجے، یعنی زوال سے متصلاً قبل جو ہے صلاۃ الضحیٰ ہے، 10 بجے کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ دن پوری طرح روشن بھی ہو گیا اور اس میں کچھ تمازت اور حدت جو ہے، حرارت اور گرمی بھی آ گئی، اور حرکت اور اس کے اندر تگ و دو، بھاگ دوڑ معاش کے لیے سب کے سب جو ہے وہ اپنی اس حرکت کے اندر مصروف ہے۔ اور اس کے بالمقابل واللیل اذا سجا، یہاں یہ رات کے ساتھ جو لفظ آیا وہ نیا لفظ ہے، اس سے پہلے یغشا تو آیا ہے، یغشاہا، واللیل اذا یغشاہا سورۃ الشمس میں، اور واللیل اذا یغشا سورۃ اللیل میں، ڈھانپ لینے والی رات۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چادر تان دی گئی، اوپر چھپا دیا گیا کسی شے کو، زمین کو ڈھانپ دیا، یا سورج کے آگے رات جو ہے چادر بن کر تن گئی، اب آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا، اس کی روشنی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن یہاں لفظ لایا گیا ہے واللیل اذا سجا۔ یہ سجا کے لفظ میں جو بنیادی مفہوم ہے وہ سکون، چنانچہ بحر ساجن کہتے ہیں سمندر کی وہ کیفیت جس میں کوئی تلاطم نہیں ہے، موجیں نہیں ہیں، پرسکون سمندر جو ہے، پانی جو ہے پرسکون ہے، یہ بحر ساجن۔ تو واللیل اذا سجا، جبکہ رات پوری سکون اس میں طاری ہو گیا، حرکت ختم ہو گئی، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے گئے، انسان بھی اپنے گھروں میں جو بھی رین بسیرا ہے ہر ایک کا، وہاں اس نے جا کر بسیرا لے لیا، ہر طرف ایک سکون کی کیفیت ہے۔ تو ایک طرف حرکت، تمازت، حدت،
اور ایک طرف رات کی تاریکی اور اس میں خاص طور پر سکون، حرکت نہیں بلکہ سکون کی کیفیت، ان دونوں کی قسمیں کھائیں۔ اور مقسم علیہ کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں رخصت کیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے، ان کے پس منظر میں کیا چیز جھلک رہی ہے کہ کوئی ایسا احساس شدید ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ایسا اندیشہ لاحق ہوا ہے کہ شاید میرا رب ناراض ہو گیا، شاید میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، شاید اس کی عنایتیں اب شامل حال نہیں رہی، شاید اس کی شفقت و محبت جو ہے اب میں اس کا مرکز نہیں رہا۔ یہ تشویش، یہ کیفیت جو ہے، یہ اضطراب، یہ پس منظر میں ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیال اپنے قریب مت آنے دیجئے، نہ آپ کے رب نے آپ کو وداع کیا، یہ وداع سے ہی ہے وداع کا توضیح باب تفصیل میں ذرا اس میں اور تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے۔ ایسا وداع ایک تو ہوتا ہے عارضی طور پر آپ نے وداع کیا کسی کو پھر وہ آ جائے گا، ایک توضیح جو ہے وہ یہ مستقل انقطاع، توضیح ما ودعک ربک، نہیں کو اللہ نے آپ سے تعلق منقطع نہیں کیا، آپ کو رخصت نہیں کر دیا، آپ کو وداع نہیں کر دیا، وما قلی، اور ہرگز وہ کوئی بیزار نہیں ہوا آپ سے، ہرگز ناراض نہیں ہوا۔ یہ جو آیت ہے اب اس کے پس منظر میں یقیناً کوئی واقعہ ہے یا کوئی واقعات ہیں، اس اعتبار سے یہ بھی قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں شان نزول کی روایات سے اعتنا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں،